طلاق کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں، اور انتہائی اہم موضوع ہے اور بہت ہی ایسے اس کے پہلو ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلوانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مفتی حسان ادریس صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں، اور ہم گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے اپنی۔ اور اصل میں معاشرے میں جو اس کا ایک بہت زیادہ شرح اس کی بڑھ گئی ہے نا، اس کی جو خاص وجہ ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ آسان الفاظ میں اور بڑی تحمل مزاجی سے ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ دو پہیے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کی روشنی میں عرض کر رہا تھا کہ 3 مراحل ہیں عورت کو سمجھانے کے، عورت کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ ان کو جذبہ خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کی اس بات سے جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی تو پھر آپ بستروں سے علیحدہ کر دوں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے خاتون کے لیے۔ دیکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے لباس کہا ہے، لتسکنوا، تاکہ سکون حاصل کرو۔ وائز بڑی خوبصورت آتی ہیں، بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑا بڑا پیارا بنایا، اللہ نے، خدا کی قسم۔ سبحان۔ اچھا، اس کے بعد اگر جو ہے وہ اگر بستروں سے علیحدہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی روش نہ بدلیں تو پھر ان کو مارنے کا حکم ہے، لیکن ایسا نہیں مارنا کہ اس کو جو ہے وہ ایسے چپیڑے مارو کہ اس کا نشان پڑ جائے، بالکل پشت پہ، جیسے ایک ہمارے ہاں علماء بتاتے ہیں کہ مسواک کی ڈنڈی، اس طریقے سے۔ اچھا، یہ حکم ہے، یہ مطلب تیسرا جو آپ نے بتایا اس قرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں لوگ، اللہ معاف کرے، کرتے ایسا ہے کہ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک مخلوق، خوبصورت مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اپنے ہاتھوں سے، خلق تو عام ہے آج کل، بالکل ایسے ہی۔ میرے استاد کے پاس ایک کیس آیا کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ زوجہ محترمہ کو اتنا شدید مارا کہ ان کے نشان پڑ گئے۔ استاد محترم کے پاس جب وہ آئے یہ کیس لے کر، تو استاد محترم نے پوچھا، قرآن کے جو مراحل ہیں پہلے 3، کیا تم نے جو ہے وہ پہلے پہ عمل کیا یا تم نے تیسرا پہلے پہ اختیار کر لیا؟ اب استاد جی کا یہ تیسرا اختیار کر لیا ہوگا، پہلے اختیار کر حضور کی جگہ ڈنڈا پکڑ لیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ حالانکہ سمجھانا تھا خیر خواہی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ سمجھانے میں بھی نا یہ نہ ہو کہ اسے خاندان کا طعن و تشنیع ہو، اس کا سیلف، اس کا جو ہے رسپیکٹ متاثر کیا جائے۔ بالکل۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک مزید بات واضح کرتے چلوں، پھر ہم اس کے پاس اس کے کاز کی طرف آتے ہیں۔ جی۔ مرد عورت کی اتنی اہمیت ہے کہ مرد اگر آفس سے تھکا ہوا ہے، عورت مسکرائے تو مرد کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی، کوئی شک۔ اور اگر میں تمام حدیث کے ذخیرہ کو اگر نکالوں تو ہمارے ہاں یہ مشہور بات ہے کہ عبادات میں اگر سب سے پہلا حساب ہوگا ہمارا قیامت کے دن، وہ نماز کا ہوگا، سب جانتے ہیں جی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور حساب ہوگا جو میزان عدل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نکالے گا، وہ ہے سلوک۔ ٹھیک۔ سلوک، میاں بیوی کا آپس میں سلوک کیسا تھا، شوہر کا سلوک بیوی سے کیسا تھا، بیٹے کے ساتھ کیسا تھا، سلوک کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس میزان عدل میں اس کو تولیں گے۔ اگر شوہر کا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیں گے۔ اگر یہاں پہ اگر جو ہے وہ اس کا سلوک جو ہے وہ نہیں اچھا تو یہاں پہ وہ سزا پائے گا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ اس لیے عورت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ مرد کی خدمت ایسے کرو کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہو، اس کا شوہر ہو، شوہر بیمار پڑ جائے، اس کے جسم پہ آبلے پڑ جائیں، عورت سے چاٹے، تو کیا عورت نے اپنے شوہر کا حقوق ادا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ابھی بھی نہیں کیا۔ اتنا حق ہے شوہر کا۔ یہ دیکھیں ایک اچھا حقوق و فرائض میں ایک چیز میں واضح کرتا چلوں آپ کی کوہ نور کے چینل سے۔ جی۔ دیکھیں، ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا حق اگلے کا فرض ہوتا ہے۔ حقوق و فرائض یہ آپس میں گیو اینڈ ٹیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد سارے اتنا مقام سمجھنے کے بعد عورت کو پھر کچھ سمجھے ہی نہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا نہ ہو معاشرے میں جو چیزیں آج کل ہو رہی ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے حقوق ادا کرنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عائد کیے ہیں۔ جی۔ میں مکلف ہوں، میں انسان ہوں۔ دیکھیں میری نسبت بڑی اعلیٰ ہے، میں اولاد آدم ہوں، خلقت بیدی، میں موجود ملائکہ ہوں۔ میں سب سے بڑی بات، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں کہ میں نے ماں کے پیٹ میں خط نہیں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ کی امت سے بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت امت سے بنایا، تو اللہ کے نبی تو فخر کریں گے یہ میری امت ہے۔ کیا بات! تو کیا میں اور آپ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں تو کیا ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آنکھیں ہمارے اندر وہ اتنی بصارت میں طاقت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہو، آپ کے مطابق زندگی گزاری ہو، آپ کے نقش قدم کے مطابق چلاؤ؟ اب آ جائیں وہ معاملہ کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مسائل کیا ہے بنیادی، یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکاح پڑھاتے تھے تو 4 آیاتوں کا انتخاب 3 صورتوں سے کیا۔
اسے آیات نکاح کہتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 1, سورہ احزاب اور سورہ آل عمران. ٹھیک ہے. سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات بتائی ہے. دیکھیں ان 4 آیتوں میں ایک بات بڑی کامن ہے, مشترک ہے, وہ ہے تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نکاح کے موقع پہ بتا رہا ہے, خوشی کا موقع ہے, بڑے مسرت کا موقع ہے, شادمانی کا موقع ہے. اس شادمانی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ تم تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. نافرمانی ہوگی تو ناراضگی ہو جائے گی, تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے. اس میں ایک آیت ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اپنی زبان کا غیر محتاط استعمال کرنے سے بچو, کھری بھلی سیدھی بات کرو. اللہ. ہمارے ہاں سب سے زیادہ لڑائیاں, سب سے زیادہ جھگڑے, اینکر صاحب میں آپ کے پروگرام کی وساست سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے کا اصل سبب, اصل نزاع یہ زبان کا غیر محتاط استعمال ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے موقع پہ, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے خطبہ کرام کو, ہمارے مولوی حضرات کو نکاح پڑھاتے وقت نکاح کے ترجمہ بھی لوگوں کو پڑھانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھلی بات کرو, سچی بات کرو. تو یہ سب سے زیادہ زبان کا غیر محتاط استعمال کرنے کے نتیجے میں میاں بیوی کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے. یعنی ایک کڑوا بول دل کو چیر دیتا ہے, دل کو پھاڑ دیتا ہے. اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اینکر صاحب, انسان جب آفس سے تھکا ماندہ آ رہا ہو, اپنے کولیگ سے مل کر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پریشانی کا ایک بوجھ سوار ہو, چند میٹھے بول, چند تھپکیاں, چند محبت کے الفاظ بندہ محتاج ہوتا ہے. وہ تو بڑا مشکل ہے. ایسا ہی ہے, یہ چیز پیدا کرنی ہے. ہم رسول اللہ کے امتی ہیں, ہم نے آپ کا سامنا کرنا ہے. میرے ساتھ دیکھیں, میرے ساتھ میرے نامہ اعمال بھی جائیں گے, رسول اللہ سے شبیہ دکھائی دے گی. ما تقول حاضر رجل, کیا میں رسول اللہ, میں کبھی سوچتا ہوں کیا یہ ہماری آنکھیں رسول اللہ کا سامنا کر پائیں گی اللہ, کہ میں نے رسول اللہ کے اتباع میں, اب یہ نکاح بھی اللہ کا حکم تھا, اس کو زندگی بھی میں نے گزارنی ہے تو میں نے رسول اللہ کے طریقے پہ گزارنی ہے. اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دوسری چیز جو میں نے سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے نزاع کا سبب بننے والی چیز ہے, وہ ہے آپ کا عدم برداشت. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے. بات شروع ہوتی ہے زبان کے کڑوے بول سے, گالم گلوچ سے, خاندانوں تک گئی, جناب والا شیطان نے اپنا سارا بکا. اور آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان نے اپنا تخت ایک سمندر میں لگایا ہوتا ہے. وہ اپنے چیلوں چمٹوں کو بلاتے ہیں, ہاں آج تم نے کیا کیا, آج میں نے بھائی غیبت کرائی. دوسرا کہتا ہے کہ آج میں نے چغلی کرائی, اچھا یہ تو نے تو کوئی کام کم کیا. پھر ایک بندہ ایک اس کا اپنا حواری کھڑا ہوتا ہے شیطان کا, آج میں نے میاں بیوی میں دراڑ ڈلائی, کہا تو نے بہت چنگا کام کیا, میرے ساتھ آ کے بیٹھ جا. شیطان اس قدر خوش ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان کی طاغوت کی نفی کرنی ہے, اپنے معاملات کو, اپنے کردار کو اس قدر اونچا بنانا ہے کہ اپنے زبان کے میٹھے بول, اپنی زبان کو عادی بنا لو میٹھے بول سے. اللہ, میں وہی آپ سے عرض کیا نا کہ کائنات کی پکیزہ صدیقہ عفیفہ عائشہ صدیقہ فرماتی رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو مسکرا کے داخل ہو رہے ہیں. یعنی ساری ٹینشنیں, ساری پریشانیاں باہر, گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بیویوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, بیوی کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں, بیوی کے ساتھ مسکرا کے خوش گپیوں میں مصروف ہیں, بیویوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اور جہاں سے جس گلاس سے, یہ گلاس ہے پانی کا, جس گلاس سے ان کی زوجہ محترمہ نے جو ہے اپنے لب مبارکہ لگائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہاں سے لگائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی جو ہے وہ پی رہے ہیں پانی. یہ محبت ہے. آج ہمارے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قابل اتباع نہیں ہے. ہمارے لیے کیا نقالی, ہمارے لیے کیا جو تقلید کے مائی سے جو گورے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے لوازمات بتائے. کوئی آپ کی زندگی کا ایسا, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پرائیویٹ لائف بھی ہمارے لیے اوپن ہے. بالکل. اب دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت اگر ہم دیکھیں عیسائی جو ہے نا وہ ہے نا, لیکن حضرت عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی تھی. رسول اللہ نے شادی کر کے بتا کے ساری امت کو بتا دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, زندگی کے پہیے کو کیسے چلانا ہے, میاں بیوی کے رشتے کو کیسے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ زندگی اس کو دوام بخشنا ہے. اس رشتے کے. اور دوسری بات, تیسری بات اس کے اندر میں عرض کرتا چلوں کہ رشتے کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ شک ہے. ٹھیک. جب شک کب پیدا ہوتا ہے, جب یقین ختم ہوتا ہے. بیوی کو نہ پتا ہو کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے, نہ شوہر کو پتا ہو کہ میرے بیوی کے کیا معاملات ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, شک پیدا ہوتا ہے, اور شک گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس رشتے کے اندر نہ کوئی شیطان داخل ہو, نہ ابلیس کے حواری داخل ہو, نہ کوئی چیلے چمٹے داخل ہو. رسول اللہ کی اتباع کی سنت کے طریقے کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں, اپنے بچوں کی زندگی گزاروں, میں اپنی وائف کو بھی اس کے اوپر چلاؤں. میں یقین کریں اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ بہترین نمونہ سمجھتے ہیں, ان کو قابل اتباع قابل عمل سمجھتے ہیں, حجت سمجھتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ہمیں لینی ہوگی.